بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ایسا نام ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جنہوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ ہر مسلمان ان کے نام سے ضرور واقف ہے اور ان کے اعلیٰ مرتبے سے بھی واقف ہے۔ ان کے کئی واقعات اور کرامتیں آج ہمارے سامنے سبھی کتابوں میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کے سامنے دوسری شادی کرنے کی خواہش کی، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جمع ہو کر حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ بھی اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجے۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ آپ کی جانی ساری اور شرافت کو دیکھ کر اللہ کے رسول آپ کو ہاں کر دیں گے۔ اس لیے پھر حضرت علی اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے آپ کچھ نہ کہہ سکے اور اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آخر میں اللہ کے پیارے نبی نے خود ہی فرمایا، اے علی، کیوں آئے ہو؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کی عرضی سنی جائے گی۔ تو یہ سن کر پھر حضرت علی نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک جراح ہے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی جراح کو فروخت کر دو اور اس سے جو بھی رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی و جراح لے کر مدینہ کے بازار میں پہنچ گئے۔ آپ اس کو لے کر بازار میں کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت عثمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے حضرت علی کو وہاں پر کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے بتایا کہ میں یہاں پر اپنی جراح بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے وہ جراح 400 دینار میں خرید لی، پھر وہ جراح حضرت علی کو واپس تحفے میں دے دی۔ پھر حضرت علی وہ رقم لے کر اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر وہ رقم ابو بکر کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان سے حضرت فاطمہ کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید کر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر تمام ضرورت کی چیزیں خرید لائے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کی منظوری دے دی۔ پھر ایک دن حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ 400 چاندی کے سکے مہر باندھ کر مسجد نبوی میں خطبے کے ساتھ پڑھایا گیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ دوستو، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے ہی تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہو گیا، یعنی کہ آپ نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ اس بات کے بارے میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ آپ سے بہت ناراض ہوئیں اور پھر اس بات کی شکایت لے کر آپ اپنے ابا حضور کے گھر پہنچ گئیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ بجھی سی تھی، جا کر اپنے والد سے یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کر دی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگے، ابا حضور، آپ کے متعلق آپ کے قوم میں اس بات کی چرچا ہے کہ آپ کو اپنی صاحبزادیاں یعنی کہ آپ کی بیٹیوں کے ستائے جانے پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر حضرت علی کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں اور ان کی ہونے والی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کی بیٹی ہوگی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس وقت حاضرین سے کچھ یوں فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنی ایک بیٹی زینب کو ابو آس ربی کی زوجیت میں دیا تھا، یعنی کہ ابو لاس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ انہوں نے حسب وعدہ دوسری شادی نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اے لوگو، اب سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی ان کو تکلیف پہنچائے۔
جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی بھی ایک شوہر کے پاس ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر علی ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دے اور پھر وہ دوسری شادی کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ خطبہ سن کر آپ کے لاڈلے داماد حضرت علی نے فوراً ہی دوسری شادی کرنے کا اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر حضرت فاطمہ کی وفات تک آپ نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ دوستو، اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو تیز بخار آ گیا، یعنی کہ حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بس یہی بات سوچ کر پھر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر میرے جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیت کرتی ہوں، ان پر آپ ضرور عمل کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا، میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں تب سے آپ کو نہ جانے میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، ہو سکتا ہے میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، خدا کے واسطے آپ مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دو تاکہ مجھے میرے ابا حضور کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تم غم نہ کرنا، آج تو میں غم کرتا ہوں، تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو اور آج سے میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا ہو تو جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تب سے 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی، اس لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے دوسری وصیت کی اور کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ کو جس بھی عورت کے ساتھ میں نکاح کرنا ہو کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا کچھ پتہ نہیں ہے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے تیسری وصیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے 2 ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو اس پر حضرت فاطمہ کہنے لگی، یا علی، ایسا اس لیے کیونکہ میرے ابا حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا، میں نے میرے ابا حضور کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا کر دیا ہے، پوری زندگی میں آج تک کبھی بھی کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے، میں اب چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، اس لیے میرے جنازے کو رات کے آخری پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، وہ دیکھو میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پیاری ہو گئیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دوستو، حضرت فاطمہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کے مطابق دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت زینب بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت عاقل کو اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو پھر بنو کلام قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آئے جو نیک سخاوت اور حصار کی خصوصیت سے مالا مال ہو۔ پھر بنو کلام کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر حضرت علی کا رشتہ بھیجا گیا، تو یہ سن کر پھر سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس میں گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے ہماری بیٹی فاطمہ کی تربیت ایسی کی ہے جو اللہ کے رسول میں بیاہی جا سکے؟ تو یہ سن کر حضرت حزم نے ہاں کر دی۔ حضرت علی اور فاطمہ بنت حزم کا رشتہ قبول ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی۔ حضرت علی کے گھر میں جاتے ہی فاطمہ بنت حزم نے حضرت حسن، حسین اور زینب کو گلے سے لگا لیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنے لگی
کہ آپ مجھے کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت بلانا، کیونکہ جب ایسا یہ بچے سنیں گے تو انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی اور پھر انہیں تکلیف ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اور میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزم نے کبھی بھی حضرت حسن حسین کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ مولا ہی کہا کرتی تھی۔ پھر فاطمہ بنت حزم کے حضرت علی سے 4 بیٹے ہوئے۔ فاطمہ بنت حزم نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو صرف حسن حسین اور حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی کہ ان کا ادب کرنا ہی سکھایا۔ آپ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ کہا کرتی تھی، بس وہ جیسا کہے ان کا حکم مان لینا اور ان کا حکم پورا کر دینا، کبھی بھی ان کے ساتھ میں بحث مت کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ فاطمہ بنت حزم کے 4 بیٹے حضرت عباس بنت علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی تھے۔ حضرت عباس کربلا میں میدان میں حضرت حسین کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عباس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ دوستو، ایک ماں یہ تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا، انہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ اور آج ایک ماں وہ ہے جو گھر میں آتے ہی سوتیلے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں سوتیلے بچے ہو یا اپنے بچے ہو یا پرائے کسی اور کے بچے ہو، ان کے لیے پیار اور محبت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔